قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اس آیت کے ضمن میں مفسرین نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا، لگ بھگ سارے مفسرین نے۔ امام بغوی معالم التنزیل جو آپ کی تفسیر کی کتاب ہے، ایک بہت بڑے 6ویں صدی کے محدث ہیں، اس میں آپ فرماتے ہیں اکثر مفسرین نے اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے اس واقعے کو ذکر کیا۔ محدثین نے بھی اپنی اپنی سندوں سے ذکر کیا اس کو اپنے اپنے مقام پر۔ محدث عبدالعظیم منذری رحمۃ اللہ علیہ نے ترغیب و ترہیب میں بھی اس کو ذکر کیا۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا؟ عوف بن مالک، عوف بن مالک۔ میں بار بار آپ کے سامنے صحابہ کرام، اہل بیت اطہار یا تابعین تبع تابعین، یہ سلف صالحین کی انتہائی معروف اور مشہور ہستیاں، ان کا ذکر اسی لیے کرتا ہوں، ایک تو یہ ان کی زندگیاں جو ہیں وہ قرآن و حدیث کی تفسیر ہیں، عملی تفسیر قرآن و حدیث کی ہم دیکھنی ہے تو ہمیں صحابہ کی زندگیوں کو دیکھنا پڑے گا، ہمیں اہل بیت اطہار کی زندگیوں کو دیکھنا پڑے گا، ہمیں سلف صالحین کی زندگیوں کو دیکھنا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج امت اپنے ماضی سے اتنا دور ہو چکی ہے کہ ہم میں سے اکثر و بیشتر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صحابہ کسے کہتے ہیں، اہل بیت کسے کہتے ہیں۔ نتیجتاً حفظ مراتب جو ہے اسلام کا سکھایا ہوا ایک اہم اصول ہے۔ حفظ مراتب مطلب باپ کو آپ باپ کا درجہ دیں گے، بیٹے کو آپ بیٹے کا درجہ دیں گے، تبھی معاملات صحیح رہیں گے۔ باپ کے درجے پر آپ بیٹے کو نہیں لے جا سکتے، بیٹے کے درجے پر آپ باپ کو نہیں لا سکتے۔ حفظ مراتب انتہائی اہم ہے، اور لوگوں کو پتہ نہ چلنے کی وجہ سے اور سوشل میڈیا جو عام ہو گیا ہے، اس میں جہاں ہمیں بڑے بڑے اہل علم مستند علماء اہل سنت کی باتیں سننے میں ملتی ہے، وہیں کئی گمراہ مقرروں کی تقاریریں بھی سننے میں ملتی ہے، جس کو سن کر بہت سے نادان حضرت صدیق اکبر سے بدظن ہو جاتے ہیں، حضرت فاروق اعظم سے بدگمانی کرنے لگ جاتے ہیں، حضرت عثمان ذی النورین جیسی شخصیت سے کیا ہے بدگمانی کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور یہ فتنہ بہت پہلے بپا ہوا تھا، اور اس فتنے کا اثر بڑی محنتوں سے سلف صالحین نے ختم کیا تھا، سوشل میڈیا نے پھر سے اس فتنے کو جگا دیا۔ اسی لیے آج کے دور میں لوگوں کو چند فلمی ایکٹرز تو معلوم ہیں، کرکٹ کی دنیا کے چند اسٹارز تو معلوم ہیں، لیکن ہماری ماضی کی تاریخ کے وہ عظیم ہیروز نہیں معلوم جن کی قربانیوں پر کیا ہے آج بھی تاریخ اسلام فخر کرتا ہے، آج بھی تاریخ اسلام۔ اسی لیے اکثر میں ان کے حوالے دیتا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف ایک صحابی ہیں عشرہ مبشرہ میں سے، میں بات کر رہا ہوں عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ عوف بن مالک، ان کا ایک لڑکا تھا، بعض راویوں نے ذکر کیا کہ ان کا نام سالم تھا، بعض نے کہا کہ مالک تھا، جو بھی نام تھا۔ خیر، عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند کو مشرکوں نے کیا ہے قید کر لیا، مشرکوں نے قید کر لیا۔ ادھر ماں باپ پریشان ہوئے، اور عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آ کر سارا ماجرا سنایا، شکایت کی، اپنا درد کے داماں سب کا خیر کرنے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا ایک بیٹا وہ بھی مشرکین نے قید کر لیا ہے، میں پریشان ہوں، اور گھر میں ہے کہ فاقہ کشی چل رہی ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، ایسی حالت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اتق اللہ واصبر، اللہ سے ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو اور صبر کرو، صبر کرو، مصیبت کا مقابلہ صبر سے کرو۔ اتق اللہ واصبر، اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ سے ڈرنا تقویٰ جو ہے، میں گزشتہ عنوان میں عرض کر چکا ہوں سورہ اعراف کا وہ مضمون کہ اللہ فرماتا ہے جو ایمان والے تقویٰ اختیار کرتے ہیں ان کے لیے اللہ زمین و آسمان کی برکتیں کھولتا ہے، ان کے لیے زمین و آسمان کی برکتیں کھولی جاتی ہیں۔ تقویٰ اختیار کرو، صبر کرو،
اور اس کے بعد فرمایا وَأَكْثِرْ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس کے بعد فرمایا کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، صبر کرو، بے صبری کا اظہار نہ کرو، تقوی شیاری اختیار کرو، مطلب اپنے اعمال کا جائزہ لو، کہیں کوئی کوتاہی ہو تو توبہ کرو، کہیں کوئی گناہ ہو تو اللہ سے رجوع کرو، نیکیوں میں اضافہ کرو، گناہوں کی معافی مانگ لو۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا، یہ اس صحابی کو، صرف اس صحابی کے لیے نہیں تھا، در حقیقت صحابہ ہمارے لیے نمونہ تھے، ان پر جو حالتیں پیش ہوتی تھی اگر وہ پیش نہ ہوتی تو ہمیں ان حالتوں میں کیا کرنا ہے یہ پتہ نہیں چلتا۔ تو اللہ کے رسول نے تیسری بات فرمائی، کثرت سے کیا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھا کرو، یعنی اللہ کے ذکر کا حکم دیا، اللہ کے ذکر کا، وہ بھی کیسے، 100 بار 200 بار 300 بار 400 بار 500 بار نہیں، کثرت سے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کثرت کسے کہتے ہیں، بہت زیادہ، بہت زیادہ اللہ کو یاد کرو۔ کیسے، وہ بھی اس مضمون کے ساتھ یاد کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ؟ حول کہتے ہیں طاقت کو، قوت کہتے ہیں طاقت کو۔ اس کو محدثین نے، شارحین حدیث نے دونوں میں فرق یہ بیان کیا کہ کہتے ہیں کہ حول جو ہے اس طاقت کو کہتے ہیں جس سے بندہ کیا ہے، نیکی کرتا ہے، بندہ نیکی کرنے کے لیے بڑھتا ہے تو قدرت کی طرف سے جو طاقت اس کے اندر ودیعت کی جاتی ہے، رکھی جاتی ہے، دی جاتی ہے، اللہ کی دی ہوئی جن طاقتوں سے وہ نیکیاں کرتا ہے اسے حول کہتے ہیں۔ اور قوت کہتے ہیں اس طاقت کو جس سے بندہ ہے نا گناہوں سے بچتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ میں یہ کلمہ تفویض ہے۔ تفویض کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دے۔ اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا جب کوئی مصیبت آئے، جان میں، مال میں، کسی بھی طرح کی کوئی مصیبت آئے تو کیا حکم ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ کیا ہے اس میں بھی تفویض ہے، ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ حوقلہ میں کیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ میں، اس میں بھی تفویض ہے۔ اور تفویض کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ فرعون کے زمانے کے ایک اللہ کے نیک بندے کے حوالے سے فرماتا ہے، اس نے عرض کیا تھا مولا سارے فرعون ہیں، ایک میں فرعون اور فرعون کی ذہنیت کے بیچ میں تنہا رہ گیا ہوں، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اس نے کہا کہ مولا میں اپنے معاملے کو تیرے حوالے کرتا ہوں، تو بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، بندے تیرے سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ فوقاہم اللہ، تو اللہ نے کیا کیا، آل فرعون پر جو عذاب آیا سب فرعونی مر گئے، فرعون اور فرعون سے تعلق رکھنے والے، ان کے قبیلے خاندان کے سارے لوگ جو اس کا ساتھ دے رہے تھے تباہ و برباد ہو گئے، سوائے اس ایک بندے کے جس نے یہ کہا تھا کہ مولا میں فرعون کا ساتھ نہیں دیتا، میں تجھے اپنا رب مانتا ہوں، موسیٰ کی دعوت کو سچ کہتا ہوں، میں پریشان ہوں، میرے معاملے کو میں تیرے حوالے کرتا ہوں۔ تو اللہ کے حوالے اس نے معاملہ کیا تو اللہ نے اس کی نگہبانی کی۔ یہ ہے تفویض۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اس صحابی کو کثرت ذکر، کثرت حوقلہ کا حکم دیا، جس میں باضابطہ بندہ جب بھی یہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو وہ اعلان کر رہا ہوتا ہے مولا میرے اندر جتنی خوبیاں ہیں، میری زندگی میں جتنی بھلائیاں ہیں، میری زندگی میں جتنی اچھائیاں ہیں جو لوگوں کو نظر آ رہی ہیں، مجھے نظر آ رہی ہیں، جس پر لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میری تعریف کرتے ہیں، مولا یہ اچھائیاں مجھ میں کہاں سے آئی ہیں، الا باللہ، مولا یہ ساری اچھائیاں تیری طرف سے ہیں، یہ خیر جو مجھ سے ہوا ہے مولا یہ سب تیری طرف سے ہے، اور شر سے جو بچنا ہے، شر سے جو بچنا ہے، گناہوں سے جو بچنا ہے، اے پروردگار عالم یہ بچنا بھی اس میں میرا کمال نہیں ہے، اس میں تیری عنایت ہے۔ یہ مطلب ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا۔ اب اس صحابی کو بھی سکھایا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس بچے کی ماں یعنی اس صحابی کی اہلیہ جو تھی ان کو بھی کیا ہے، آقا نے فرمایا کہ اس کو کثرت سے پڑھو۔ اب وہ صبر اور شکر کے ساتھ آگے بڑھے اور کثرت سے کیا ہے اللہ کا ذکر کرنے لگے۔
پھر اچانک وہ صحابی کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا لڑکا اونٹوں کے ساتھ صحیح سالم ان کے گھر کے دروازے پر آیا ہے، صحیح سالم ان کے گھر کے دروازے پر کھڑا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ تقریباً کچھ اونٹ تھے، بعض روایتوں میں ہے کہ تقریباً 4000 کیا ہے بکریوں کا ریوڑ تھا، 4000 بکریوں کا ریوڑ۔ اس صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کیا شکایت کی تھی؟ ایک تو بیٹے کے قید ہو جانے کی شکایت کی تھی، اور دوسرا کیا ہے اپنے گھر کی فاقہ کشی محتاجی کی شکایت کی تھی۔ اب وہ بیٹا آیا ہے تو صرف ساتھ اکیلا نہیں آیا، ساتھ میں اللہ کا رزق بھی لے کر آیا ہے، اللہ کا رزق بھی لے کر آیا ہے۔ اب وہ صحابی اس مال کو دیکھے، بیٹے سے پوچھا کیا ہوا، تو بیٹے نے بتایا کہ اے ابا جان، میں تو دشمنوں کے شکنجے میں تھا، ان کے قید میں تھا، بڑی سخت نگرانی چل رہی تھی، اچانک کیا ہوا نہیں معلوم کہ اچانک کیا ہے نگرانی ڈھیلی ہو گئی، لوگ جو ہے دشمن مجھ سے غافل ہو گئے، اور میں موقع پا کر کیا ہے قید خانے سے نکل گیا، اور آتے آتے دشمنوں کے جو اونٹ تھے اس کو بھی میں نے ہانک کر لے آیا، بکریاں جو تھے اس کو بھی میں لے کر آیا۔ تو وہ صحابی فوری اپنے بیٹے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے۔ پہنچنے کے بعد سارا ماجرا انہوں نے بیان کیا، کیسا ہوا کیا ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ خاص طور پہ اس مال کا ذکر کیا جو بیٹا لے کر آیا تھا۔ ہمارے پاس اس کی اہمیت نہیں رہتی، اچھا مال آ گیا تو ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں، مال بیٹا کہاں سے لا رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ ہے نا ایمانداری سے 100 روپے لا کے کوئی بیٹا دے تو ماں باپ کی نظر میں جچتا نہیں ہے۔ کوئی بندہ ہے نا 2020 میں بیٹنگ کر کے 1000 روپے 1 لاکھ روپے جیت کے لا کے دے تو ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے اپنے بھی جہنم کا انتظام کیا ہے، اپنے ماں باپ کے بھی جہنم کا انتظام کیا، کیونکہ ہمارے پاس صرف کیا ہے دنیاوی سہولتوں پر ہماری نظر رہتی ہے، دنیاوی عیش و عشرت پر ہماری نظر ہوتی ہے، بعد میں اس کے جو انجام ہونے والے ہیں اس پر ہماری نظر نہیں ہوتی۔ لیکن وہ صحابی تھے، پیارے آقا علیہ السلام کے تربیت یافتہ تھے، انہیں دل میں کھٹکا کہ بھائی دشمن کا جو سامان آیا ہے یہ میرے لیے حلال ہے کہ نہیں ہے، اسی لیے فوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، سارا واقعہ سنایا، ساتھ میں خصوصی طور پر اس مال کا ذکر کیا جو بیٹا لے کر آیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بیٹا دشمنوں کے ہاتھوں قید تھا، اور اس نے اپنی حکمت سے وہ وہاں سے نکلا، اللہ کی تائید اللہ کی توفیق ہوئی، تم نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا، اعتماد کیا، اللہ کا ذکر کیا، تو اس کے نتیجے میں وہ آیا، تو اللہ نے بھیجتے بھیجتے اس کے ساتھ تمہارے رزق کا بھی انتظام کر دیا ہے۔ تم اس جانور کے مالک ہو، اپنے جانوروں کا کیسا تم استعمال کرتے ہو ویسے ہی اس کا استعمال کرو، ویسے ہی اس کا استعمال کرو۔ گویا وہ مال غنیمت کے طور پہ تھا، مال غنیمت لانے والے غازی کے لیے حلال بلکہ انتہائی جائز مال ہوتا ہے۔ تو آقا نے فرمایا، تو اسی وقت سورۃ الطلاق پارہ نمبر 28 کی یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ ہر تنگی سے نکلنے کے لیے اسے راہ پیدا کر دیتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔